اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. ناظرین محترم، ابھی جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ پر خمس کیسے دی جائے، یا دینی بھی ہے یا نہیں دینی ہے. دیکھیے، خمس ہر چیز پر پروردگار عالم نے واجب قرار دی ہے. جو بھی آپ کی بچت ہے، بچت پہ خمس ہے. اچھا، نارملی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے انسان، یہ پیسہ، پہلا سوال تو اس پہ یہی اٹھتا ہے کہ یہ پیسہ جو آپ کے پاس ہے یہ کہاں سے آیا. آپ نے کہا جی میرے ابا نے مجھے تحفہ دیا ہے اور میں اس سے اب کام کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بن گیا. اصل میں انویسٹمنٹ کا جو مال ہے وہ ہے گفٹ، کیونکہ انویسٹمنٹ کا کوئی ٹائٹل، عنوان، نام، لفظ ایسا روایتوں میں تو نہیں آیا. ہمیں دیکھنا بس یہی ہوتا ہے کہ یہ کس عنوان کے تحت مال ہے، اس عنوان کا حکم اس پہ جاری ہو جائے گا. تو آپ نے کہا جی یہ میرے پاس جو ہے وہ تحفے کے طور پر ابا نے دیے ہیں کہ جاؤ بیٹا کام کر لو، تو یہ تحفہ ہے میرے پاس، تو تحفے پہ خمس ہوتا ہے آغا سیستانی کی نظر میں. اور اگر آپ آغا خامنائی کی تقلید میں تو تحفے پہ خمس نہیں ہے. تو آغا سیستانی کے حساب سے اس انویسٹمنٹ پہ خمس ہوگا، آغا خامنائی کے حساب سے اس سرمایہ پر، انویسٹمنٹ جو سرمایہ کے طور پر آپ پیسہ لگاتے ہیں اس پہ خمس نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تحفہ تھا. صرف انویسٹمنٹ، میں نے کہا نا کہ یہ ٹائٹل، عنوان، نام کہیں کوئی روایت میں نہیں آیا، تو ہمیں اس کو دوسرے انداز سے چیک کرنا ہے کہ یہ کس کھاتے میں جاتا ہے یہ پیسہ. تو اگر تو یہ تحفہ ہے تو آغا سیستانی کے حساب سے اس پہ خمس ہوگا. البتہ وہی جب سال آپ کا پورا ہوگا تب خمس ہوگا. شروع میں خمس دے کر انویسٹ کرنا ضروری نہیں ہے، سال ختم ہونے پر ہی اس کی خمس ہوگی. یہ آغا سیستانی کے نظر میں. آغا خامنائی کی نظر میں کیونکہ انویسٹمنٹ کا اپنا تو کوئی ٹائٹل ہے نہیں، یہ تحفے کے طور پر ملے ہوئے پیسے اور تحفے پہ وہ خمس نہیں مانتے ہیں، لہذا اس انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ پر بھی آغا خامنائی کے نزدیک خمس نہیں ہوگا. اچھا جی، آپ نے کہا جی یہ میں نے تو لون لیا ہے. اب چاہے لون آپ نے بینک سے لیا ہو، لون آپ نے ابا سے لیا ہو، لون آپ نے کسی دوست سے لیا ہو، کسی سے بھی لون لیا ہو، یہ جتنا بھی سرمایہ، فرض کریں 10 لاکھ روپیہ ہے جس کو میں نے سرمایہ قرار دیا ہے، اور اس سرمایہ کو میں نے قرضے سے اٹھایا ہے، یعنی یہ 10 لاکھ میرے پر قرضہ ہے، کسی سے میں نے لیا ہے، تو قرضے کے اوپر اٹ سیلف خمس ہی نہیں ہوتا. آغا سیستانی کے نظریے میں بھی خمس نہیں ہے قرضے پر، یعنی قرضے کی اماؤنٹ جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور آغا خامنائی کے نزدیک بھی نہیں ہے. تو اگر یہ 10 لاکھ، جب تک یہ قرضہ ہے 10 لاکھ، فرض کریں 5 سال تک آپ نے کچھ بھی ریٹرن نہیں کیا، اسی قرضے کی اماؤنٹ کو رول کرتے رہے بڑھاتے رہے، یہ 5 لاکھ کے 10 لاکھ بن گئے، لیکن اس میں 5 لاکھ قرضہ ہے اور 5 لاکھ آپ کے ہیں، تو آپ کے جو 5 لاکھ کمائے ہوئے ہیں دونوں مراجع کے نزدیک اس پہ خمس ہوگا. لیکن یہ جو 5 لاکھ جو آپ نے سرمایہ لگایا تھا قرضہ لے کر، اس 5 لاکھ کے اوپر کوئی خمس نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قرضہ ہے. ہاں، اگر آپ نے یہ کیا کہ 5 لاکھ قرضہ لیا، اس کو انویسٹ کیا، ادھر سے کمائی آنی شروع ہوئی، ادھر سے آپ نے پے کرنا شروع کر دیا، فرض کریں 50,000 آ گئے، آپ نے جا کے 50,000 واپس کر دیے، پھر 50 آ گئے، آپ نے پھر 50 واپس کر دیے، پھر 50 آ گئے. اسی طریقے سے فرض کریں کہ پورے سال میں آپ نے 10 لاکھ کمائے، 10 لاکھ میں سے 3 لاکھ آپ نے پے آف کر دیے. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ جو قرضہ 5 لاکھ کا تھا وہ قرضہ بچ کے رہ گیا آپ کا 2 لاکھ کا. تو 2 لاکھ سے اوپر جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ آپ کی کمائی ہے اس سال کی. تو اس پوری کمائی، مثلا جو ہماری مثال بنائی ہے، ہم نے 10 لاکھ کر لیے 5 لاکھ کے، اس میں سے ہم نے کچھ پے بھی کر دیا، تو یہ 8 لاکھ جو ہے اب یہ آپ کے اپنے ہیں. اس 8 لاکھ کے اوپر آپ کو خمس دینا پڑے گا دونوں مراجع کے نزدیک، کیونکہ یہ کمائی کا مال ہے اور کمائی پہ تو دونوں ہی مانتے ہیں. تو 8 لاکھ کے اوپر آپ کو خمس دینا پڑے گا. ہاں 2 لاکھ کیونکہ بھی لون اماؤنٹ ہے، اس 2 لاکھ کے اوپر آپ کو کوئی خمس ابھی بھی نہیں دینا پڑے گا. تیسرا سال آیا، آپ نے
پورا لون کلیئر کر دیا. اب لون آپ کا نل ہے اور آپ کی کمائی بن گئی ہے اس وقت 15 لاکھ. تو 10 لاکھ کا تو پیچھے آپ 8 لاکھ کا تو پیچھے آپ نے خمس دیا تھا. 8 لاکھ کا خمس آپ نکالیں, جو بھی بنتا ہے XYZ اماؤنٹ, اس کو 8 لاکھ میں سے مائنس کر لیں. فرض کریں, اب یہ میں راؤنڈ بنا رہا ہوں, اگرچہ یہ راؤنڈ بنتا نہیں ہے, لیکن فرض کریں کہ 6 لاکھ کچھ, فرض کریں 6,25,000 بچ گئے آپ کے. تو 6,25,000 یہ مائنس کر دیں گے ہم, اور باقی جو اماؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو پھر تیسرے سال خمس دینا ہوگا. دیکھیں انویسٹمنٹ کا یہ ہے نتیجہ, یا یہ لون ہوگا تو مسئلہ بتا دیا میں نے آپ کو, یا یہ تحفہ ہوگا تب بھی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس, یہ نہ لون ہے نہ یہ کیا کہتے ہیں تحفہ ہے, بلکہ یہ فرض کریں کسی کے والد کا انتقال ہوا, وراثت میں پیسہ اس کو ملا ہے, اور جو پیسہ اس کو وراثت میں, فرض کریں 5 لاکھ اس کو وراثت ملی, اس نے اس 5 لاکھ کو انویسٹ کر دیا اور اس کا کاروبار شروع کر دیا. اب یہ 5 لاکھ جو اس کی وراثت کے پیسے ہیں, 5 کے بن گئے سال کے آخر میں 10 لاکھ, تو 5 لاکھ پر خمس نہیں ہوگا, اس لیے کہ وراثت پہ خمس نہیں ہوتی. کیونکہ وراثت پہ خمس نہیں ہوتی ہے اس لیے اس 5 لاکھ پہ خمس نہیں ہے. پھر اگین باقی 5 لاکھ پہ خمس ہوگا, اور اگلے سال چلے جائیں 5 لاکھ کا خمس آپ نے 1 لاکھ نکال دیے تو 4 لاکھ بچ گئے. اب آپ کے 9 لاکھ آپ کے وہ اماؤنٹ ہو گئی ہے کہ جس کا خمس آپ کے اوپر اب نہیں ہے. اگلے سال آپ نے کاروبار کیا یہ 15 لاکھ ہو گئے, تو 15 میں سے 9 مائنس ہو جائیں گے, اور باقی 6 لاکھ کا آپ کو خمس دینا ہوگا. نتیجتاً باقی 6 لاکھ کا آپ نے خمس دیا 1,20,000, تو 4,80,000 اس کے اندر اور ایڈ ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے پھر یہ اگلے سال یہ 5 لاکھ جو آپ کی انویسٹمنٹ تھی, سرمایہ تھا جو آپ نے انیشلی ڈالے تھے اپنے کاروبار میں, کیونکہ یہ وراثت کا مال ہے تو اس مال پر خمس ہوتا ہی نہیں ہے. بس تحفہ ہے تو خمس ہے, قرضہ ہے, جب تک یہ قرضہ ہے یہ خمس آپ کے اوپر اس اماؤنٹ کا نہیں آئے گا. جیسے جیسے قرضہ آپ کا پے ہوتا جائے گا اور قرضہ آپ کا نل تک پہنچ جائے گا, اس کے اگینسٹ جو اماؤنٹ ہے اس کے اوپر خمس آئے گا. اور اگر وراثت ہے تو کسی بھی حالت میں یہ خمس آپ پر نہیں آئے گا. یہ 100 سال تک یہ 5 لاکھ آپ مائنس کرتے رہیں گے, یہ جب تک کہ یہ 5 لاکھ سے نیچے کہانی نہیں چلی جاتی. تو یہ 3 صورتیں اس کی بنتی ہیں. یہ ایک چیز. دوسری چیز جو انویسٹمنٹ کے اندر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو ہمارے سٹاکس پڑے ہوئے ہیں اس کا کیا کریں. دیکھیں جب بھی آپ کا سال پورا ہوتا ہے, جو کیش آپ کے پاس موجود ہے, جو سٹاک آپ کے پاس موجود ہے, ساری کی آپ کو ویلیویشن کرنی پڑے گی. سب کی قیمت لگانے کے بعد, قیمت نکالنے کے بعد پھر یہ طے ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کمایا اور کیا بچایا. تو اس اعتبار سے اس سٹاک کو بھی آپ نے کاؤنٹنگ میں لے کر آنا ہے, چاہے سٹاک آپ کا گوڈاؤن میں پڑا ہوا ہو, چاہے سٹاک آپ کا دکان میں پڑا ہوا ہو. یہ 2 چیزیں. تیسری چیز, میں نے لوگوں کے کچھ پیسے دینے ہیں, تو کاروباری جو قرضے ہوتے ہیں وہ مائنس نہیں ہو سکتے. دے دیے تو مائنس ہو جائیں گے. دینے کی صورت میں آپ کا لون ایڈجسٹ ہو جائے گا اور وہ مائنس ہو جائے گا آٹومیٹکلی. لیکن اگر آپ نے پے نہیں کیا تو صرف اس لیے کہ میں نے قرضہ ادا کرنا ہے تو وہ مائنس نہیں ہوتا. کاروباری قرضے مائنس نہیں ہوتے. ہاں جو قرضے آپ نے لوگوں نے آپ کو دینے ہیں, تو جو قرضے آپ کی پیمنٹس آنے والی ہیں اس کا وہی قرضے والا قانون ہے کہ اگر ابھی لینا پاسبل ہے تو لیں اور اس کا خمس دیں, ابھی لینا پاسبل نہیں ہے تو آپ جو ہے جس دن وہ ملے گا اسی دن اس کا فوراً خمس آپ کو دینا پڑے گا, اس لیے کہ اس کا خمس کا سال جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. تو قرضہ اگر دینا ہے, دے دیا تو ختم, نہیں دیا تو وہ مائنس نہیں ہوگا. قرضہ جو لینا ہے وہ اگر لینا پاسبل ہے تو چاہے نہ بھی لیں آپ. مثلا آپ کو پتہ ہے آپ جا کے اس کو بولیں گے بھائی یہ میرے اماؤنٹ آپ پر بنتی ہے دے دو مجھے خمس نکالنی ہے, وہ آپ کو پیسے دے دے گا. لیکن آپ نے سستی کی وجہ سے, آپ نے شرما حضوری کی وجہ سے, کسی وجہ سے جا کے لیے نہیں تو اس کا خمس دینا پڑے گا. مل ہی نہیں سکتے ہیں تو جس دن ملیں گے
اس دن فوراً آپ کو خمس دینا ہوگا. اب اس کے اوپر مزید 1 سال کی گزرنے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد